الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو چل رہی ہے قسم پر کہ آدمی اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، دوسروں کے یقین دلانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے۔ ہر قوم میں، ہر علاقے میں، ہر زمانے میں اس کا رواج رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب معاشرے میں بھی قسمیں اٹھائی جاتی تھیں، لیکن قرآن پاک نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی کچھ حدود بیان کیے ہیں، ترتیب بیان کی ہے، جائز ناجائز کا فرق بتایا ہے اور اس کے تقاضے بیان فرمائے ہیں۔ چند باتیں عرض کی تھی۔ ایک یہ قسم کے بارے میں یہ حکم ہے کہ بلا ضرورت قسم اٹھانا ٹھیک نہیں ہے، بلا ضرورت ہو۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ غیر اللہ کے سوا کسی قسم اٹھانا ٹھیک نہیں ہے۔ قسم جب بھی اٹھائے اللہ کے نام پہ، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت۔ تیسری بات یہ گزارش کی تھی
کہ غلط کام کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ میں کوئی غلط کام میں یہ کروں گا، قسم اٹھانی نہیں. اور اگر غلط کام کی قسم اٹھا لی ہے توڑنا واجب ہے. قسم اٹھائی ہے کسی غلط کام کے کرنے کی، یہ قسم پوری کرنی ضروری نہیں بلکہ توڑنی واجب ہے. چوتھی بات یہ عرض کی تھی کہ قسم اگر صحیح بات کی اٹھائی ہے کہ صحیح کام کے لیے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر صحیح کام کی قسم اٹھا لی ہے تو قسم، ابرار قسم مستقل ایک نیکی ہے. قسم پوری کرنا اور کسی کی قسم پوری کرانا یہ بھی نیکی کی صورتوں میں سے ہے. اور قسم کا اگر توڑ دی ہے کفارہ، دونوں صورتوں میں. غلط کام کی قسم اٹھائی تھی توڑی ہے، کفارہ دے گا. صحیح کام کی قسم اٹھائی تھی نہیں پوری کر سکا پھر کفارہ دے گا. کفارہ کا قرآن پاک نے کیا بیان کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا یا سوٹ دینا ان کو یا 3 روزے رکھنا. یہ قرآن پاک نے بیان کی ہے. قسم کے حوالے سے یہ بات تھوڑی سی تفصیل سے عرض کی تھی کہ غلط قسمیں عمدن یا خطا، بس اوقات ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے ارادتاً غلط کام کی قسم اٹھاتا ہے، وہ تو منع ہے، ویسے ہی منع ہے. آدمی قسم اٹھاتا ہے نارمل طور پہ صحیح طریقے سے، لیکن وہ کسی خیر کے کام میں رکاوٹ بن رہی ہے، خیر کے کسی کام میں رکاوٹ بن رہی ہے، اس وقت خیال نہیں تھا، یہ بھی توڑنا ضروری ہے. میں نے گزارش کی تھی کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم توڑوائی ہے. شاید نہ کھانے کی قسم اٹھا لی تو کا توڑے، کفارہ دیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا لی تھی ایک بانجے کو خرچہ نہیں دوں گا، اللہ نے کہا توڑے. تو قرآن پاک میں اللہ توڑے قسم. قسم کو خیر کے کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کا ذکر کیا. انہوں نے قسم اٹھا لی، دیکھا کہ اب یہ قسم خیر کے کام میں رکاوٹ بن رہی ہے، توڑ دی. فرمایا میں توڑ رہا ہوں، اس لیے کہ قسم کو خیر کے کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اگر غلطی سے اٹھا لی ہے توڑے، خیر کا کام نہیں روکے. اسی پر ایک چھوٹا سا واقعہ اور ذہن میں آ گیا ہے، وہ عرض کر دیتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک زمانے میں گورنر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے کچھ دوستوں کی دعوت کی تھی، دوست آئے تھے کھانے، ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، آیا ہے کھانے میں شریک نہیں ہوا. میں نے بلایا کہ کھانے میں بیٹھو، کہ جی میں نہیں کھانا. کیوں جی کیوں نہیں کھانا؟ ہم نے مرغی پکی ہوئی تھی. انہوں نے کہا میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ مرغی کا گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا. بس کسی وجہ سے میں نے قسم اٹھا لی. وجہ بھی بتا دی اس نے کہ میں نے مرغیوں کو، کچھ مرغیوں کو گند کھاتے دیکھا. مرغی تو ہر چیز کھاتی ہے، روڑی سے، کوڑے سے. میں نے کچھ مرغیوں کو گند کھاتے دیکھا، طبیعت میں کراہت ہو گئی. اس دن سے میری طبیعت میں کراہت آ گئی. میں نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد مرغی کا گوشت، اور آپ نے مرغی پکی ہوئی ہے.
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواریاں مانگی تھی، حضور نے قسم اٹھا لی تھی کہ نہیں دوں گا۔ پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں واقعہ تفصیل سے، اور فرمایا نہیں بھائی یہ قسم صحیح نہیں ہے کہ میں یہ چیز نہیں، حلال ہے تو کیوں نہیں کھاؤ گے؟ ویسے نہ کھاؤ۔ دیکھ رہے ہیں دو باتیں ہیں، ایک ہے ویسے زندگی بھر نہ کھانا، موقع نہیں ملا نہ صحیح، لیکن کہہ کے نہیں کہ میں نہیں کھاؤں گا یہ نہیں ٹھیک۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اسی دائرے میں بیان فرمائی کہ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ بول چال بند رکھنا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ میں تم سے نہیں بات نہیں کروں گا بھائی، میں تم سے کلام نہیں کروں گا۔ ویسے موقع نہ ملے سال بھر نہ کرے، لیکن کہہ کے کہ نہیں کروں گا یہ درست نہیں ہے۔ ویسے 10 سال موقع نہ ملے، لیکن کہہ کے کہ میں بائیکاٹ کیا ہے اور میں تم سے کلام نہیں کروں گا، یہ اس کو ہجر کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہ کرے، ہجر نہ کرے۔ اگر کہہ دیا ہے تو توڑے، کلام کرے، کفارہ۔ اس کا بھی 3 دن سے زیادہ اگر کہہ دیا کہ نہیں بات کروں گا تو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسن تو ہیں ہی بیٹے، محمد بن حنفیہ تابعی ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ سے نہیں ہیں۔ فرق قائم کرنے کے لیے دوسرے بیٹوں کو ان کی ماں سے نسبت کرتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ بڑے محدثین میں سے ہیں، بڑے فقہاء میں سے ہیں، بڑے اہل علم میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ ایک اور حنفی بنو حنیفہ خاندان کی تھی، اس سے وہ ان کی بیوی تھی، لونڈی تھی، اس سے پیدا ہوئے، لیکن دونوں باپ کے اعتبار سے سگے بھائی ہیں۔ حضرت حسن بڑے ہیں، حضرت حسین ان سے چھوٹے ہیں، ان سے اور بھی ہیں، محسن ہیں۔ یہ محمد بن حنفیہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ سے نہیں ہیں۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، دیکھیے ان لوگوں کا ذوق کیسا تھا۔ دونوں بھائی ہیں، بھائیوں میں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے میل جول چھوڑ دیا۔ دوسرا میں کہا میری تیری کٹی بھائی، بات نہیں کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ کہہ کر بات چیت چھوڑنا منع ہے، کہ میں بات نہیں کروں گا 3 دن سے زیادہ، حضور نے منع فرمایا۔ محمد کہتے ہیں بڑے بھائی جان ہیں، ناراض ہو گئے، میں تم سے کلام نہیں کروں گا۔ ہوتا ہے باپ بیٹے سے کہہ دیتا ہے، باپ خاوند بیوی سے کہہ دیتا ہے، بھائی سے کہہ، میں تم سے کلام نہیں کروں گا۔ آنا جانا چھوٹ گیا۔ محمد کہتے ہیں کہ بھائی جان ناراض ہو گئے، میں پریشان ہوں، یا اللہ بھائی جان ناراض ہو گئے، بھائی جان ہیں پر جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اب بھائی جان کو منانا ہے، یا بھائی جان آئیں گے یا میں جاؤں گا۔ یہی صورت ہے نا کہ یا بھائی جان آئیں، بس معاملہ ختم ہو،
یا میں بھائی جان کے پاس جاؤں، معاملہ ختم ہو. یہ کافی دن گزر گئے، ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ میرا ایک دن پروگرام بنایا تو میں بھائی جان کے پاس جاتا ہوں، بھائیوں آپ کا معاف کر دیں. لیکن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ دو مسلمانوں میں، دو بھائیوں میں اگر قطع تعلقی ہو جائے تو جو پہل کرے وہ ان میں سے بہتر ہے. دو آدمی میں قطع تعلقی ہو گئی ہے، ہو جاتی ہے، ان میں سے جو اس صورت حال کو ختم کرنے میں پہل کرے گا آگے بڑھ کر جانا چھوڑے گا. اتنی بات ہی ہوتی ہے، جانا ہی ہوتا ہے. اب یہ بات کہ جو ان میں سے پہل کرے گا وہ بہتر ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بہتر کا لقب میرے ساتھ رہے. یہ بھائی جان کا ہی حق بنتا ہے. حسن ہے. اب میں پریشان ہوں، بے چینی ہے، حاضر ہونے کو جی چاہتا ہے، لیکن یہ بات دل گوارا نہیں کر رہا کہ یار یہ خیر منہما، یہ بھائی جان ہی ہے، میں نہیں ہوں. ایک مجلس میں دوستوں سے ذکر کر دیا، یار بھائی جان ناراض ہے، میں ناراضگی نہیں رکھنا چاہتا، لیکن اگر میں پہل کر گیا تو وہ ٹائٹل ان کا بنتا ہے، میرا نہیں بنتا. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں ان سے بہتر ہوں نا، یہ ٹائٹل میں نہیں لینا چاہتا. بھائی جان کسی نے جا کر حضرت حسن سے کہہ دیا کہ آپ کا بھائی یہ کہہ رہا ہے. اسی وقت اٹھے، تشریف لائے چھوٹے بھائی کے گھر میں، محمد کے گھر میں. بھائی جانے دو یار، اتنی سی بات اور کچھ نہیں ہوتی. بھائی میں آ گیا ہوں، چھوڑو. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات نبی کریم نے یہاں بھی فرمائی کہ قطع تعلقی 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، اور اگر قطع تعلقی 3 دن سے زیادہ کر لی ہے تو اس کو توڑنا ضروری ہے. ارادتاً گفتگو ترک کرنا جائز نہیں ہے زیادہ سے زیادہ 3 دن. یہی واقعہ اتفاقاً ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آ گیا. بخاری کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عزت احترام حضور کے بعد تقریباً نصف صدی رہی ہے، امت کی رہنماؤں میں سے ہے. علماء کے بعد قرآن پاک پوچھنے کے لیے، حدیث پوچھنے کے لیے مر جاتی ہے. پورا روایت میں آتا ہے ہر سال حج پہ جاتی تھی، اور حج پہ سب سے بڑا خیمہ ان کا ہوتا تھا. حج کا مقصد ایک تو یہ ہوتا تھا کہ حج کرنا ہے، لیکن بہت سے اکابر صحابہ کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ دنیا بھر سے آئیں گے، کسی نے مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی رہنمائی لینی ہے، کوئی مشورہ لینا ہے. یہ مراجع ہوتے ہیں. حج کے موقع پر مینا کے 3 دن بڑے بڑے خیمے ہوتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس کا، حضرت ابو ہریرہ کا، عبداللہ بن مسعود کا، حضرت عائشہ کا، عبداللہ بن عمر کا، جو اکابر صحابہ ہیں ان کے خیمے ہوتے تھے. لوگ آتے تھے، مسئلہ پوچھا، مشورہ کیا، رہنمائی لی، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ پوچھا، کوئی مغالطہ دور کیا. تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا خیمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہوتا تھا. بہت بڑا خیمہ ہوتا تھا. ترتیب یہ تھی، درمیان میں قبہ ترکیہ کہتے ہیں، سرخ رنگ کا گول، ایک یوں سمجھیے کہ باقی خیمہ تو پوری حویلی ہوتی تھی، یہ ایک بیڈ کا کمرہ ہوتا تھا. گول خیمہ سرخ رنگ کا، اس کو ترکی قبہ کہتے تھے. اس میں باقی سارے باہر ہیں، خود اپنے پردے میں ہیں. لوگ آتے تھے. پروٹوکول یہ تھا کہ جس نے کوئی مسئلہ پوچھنا، بات کرنی ہے، ترکی وہ قبے کے ساتھ آ کے پیچھے دروازے میں بیٹھ سلام عرض کرتا تھا، اماں جان میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. ہاں جی. وہ باہر بیٹھ جاتا تھا، یہ اندر.
کوئی بات پوچھنی ہے، مشورہ کرنا ہے، رہنمائی کرنی ہے، قرآن پاک کی آیت ترجمہ بتانا ہے، حدیث بتانی ہے تو پوچھا کرتے ہیں۔ خیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ خدمت بھی کرتے تھے، یہ تو ہوتا ہے، جتنی زیادہ مقبولیت ہوگی اتنی زیادہ خدمت بھی ہوگی، لیکن خدمت کا یہ تھا کہ کوئی چیز اپنے پاس محفوظ نہیں رکھتی تھی، جو چیز بھی آئی ہے خرچ کر، جو چیز بھی آئی ہے، نقد آئی ہے، کوئی سامان آیا ہے، کوئی کھجوریں آئی ہے، اللہ کا راستہ۔ ان کی خادمہ تھی عمرہ بنت عبد الرحمن، بہت بڑی محدثہ ہے، حضرت عائشہ کی علمی جانشین بھی وہی ہے، عمرہ بنت عبد الرحمن، حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی پوتی ہے اور امت کے بڑے اہل علم میں سے ہے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے زمانے میں گورنروں کو آرڈر کیا، دیکھو بھائی تمہارے صوبے میں جو بھی اہل علم ہیں ان کا علم لکھوا کے ریکارڈ پہ لے آؤ، یہ سرکاری آرڈر تھا، ہر گورنر کو لکھا کہ تمہارے صوبے میں کوئی پرانے صحابی اگر موجود ہیں یا تابعی ہے، کوئی قرآن پاک حدیث کے عالم ہے تو ان سے ان کا علم لکھوا لو، محفوظ کر لو تاکہ ظاہر ہو جائے۔ مدینہ منورہ کے گورنر تھے ابو بکر بن عبد الرحمن یا محمد بن عبد الرحمن، ان کو بطور خاص ہدایت کی کہ تمہارے ہاں خاتون ہیں عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شاگرد ہیں، خادمہ بھی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علوم اس کے پاس زیادہ ہے، اس کا بطور خاص محفوظ کرنا، اس کی جو بھی روایات، جو بھی اس کی باتیں جو ریکارڈ میں محفوظ کرو، لکھ لو تاکہ محفوظ رہے، اگلی نسل کے کام آئے۔ اور فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علوم کی اصل وارث یہی ہے، ساری زندگی ساتھ گزاری ہے۔ اتفاق سے وہ گورنر صاحب کی پھوپھی تھیں، چنانچہ انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ کے علوم کو محفوظ، وہ کہتی ہے، میں حضرت عائشہ کی سخاوت کی بات کر رہا ہوں، کہتے ایک دن کسی طرف سے حضرت عائشہ کی خدمت میں ہدیہ آیا 1,00,000 درہم، درہم روپیہ نہیں، درہم 3.5 ماشے کا ہوتا ہے، تو چاندی تولہ کیا ہوا ہے، چوتھا حصہ ہے اس کا، کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے یہ۔ آپ 3 ماشے چاندی کا 1 درہم ہوتا ہے اور 1,00,000 درہم آیا ہدیہ، صدقہ نہیں ہے۔ عمرہ کہتی ہے ہدیہ آیا، کہ آپ جس جیسے مناسب سمجھیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، ہماری گھر میں جو یہ عمرہ رہتی تھی، ایک بھانجا رہتا تھا عروہ، ایک بھتیجا تھا قاسم بن محمد، ہم کہتے ہماری ڈیوٹی لگ گئی، اب بھر بھر کے تھالیاں ہم کسی بیوہ کے گھر میں دے رہے ہیں، کسی مجاہد کے گھر میں دے رہے ہیں، کسی فلاں جاؤ فلاں کو دے آؤ، فلاں کو دے آؤ، وہ درہم اس کو کاغذ نہیں ہوتے تھے، یہ درہم سکے ہوتے تھے، ہم تھالیاں بھر بھر کے، کٹورے بھر بھر کے حضرت عائشہ کے حکم پر مجاہدین کے گھروں میں، یتیموں کے گھروں میں، بیواؤں کے گھروں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ عصر تک وہ 1,00,000 کا 1,00,000 ختم ہو گیا، سارا تقسیم ہو گیا۔ کہتی ہے گھر کا نظام میرے حوالے تھا، کھانا پکانا، سامان وغیرہ میری ذمہ داری تھی۔ میں عصر کو مجھے خیال آیا کہ گھر میں تو روزہ کھولنے کو کوئی شے نہیں ہے، مجھے خیال کو ہم نے سب کچھ بانٹ دیا ہے، گھر میں تو روزہ کھولنے کے لیے کھجور بھی نہیں ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کے میں نے کہا اماں جی گھر میں شام کو ہمارے گھر کے 4-5 افراد جو ہے نا، ہمارے روزہ کھولنے کے لیے کوئی شے نہیں ہے، کیا کریں؟
کہتے مجھے ڈانٹ پڑی، اماں جان نے بہت ڈانٹا۔ اللہ کی بندی پہلے بتانا تھا، وہ پیسے میرے ہی تھے نا، وہ صدقہ تھوڑا ہی تھا۔ اگر پہلے بتاتی تو میں 20 درہم روک لیتی، ہم کھجوریں منگوا لیتے۔ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، پانی سے کھولو۔ اب دیکھیں یہ اللہ پاک، میں کہا کرتا ہوں اللہ پاک کا نظام ایسا ہے، جہاں دل دیتا ہے وہاں دولت نہیں دیتا، جہاں دولت دیتا ہے وہاں دل نہیں دیتا۔ یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ دل ہو تو دولت نہیں ہوتی، دولت ہو تو دل نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ اللہ نے یہ کمال کیا تھا کہ دولت بھی بہت آتی تھی اور دل بھی بہت بڑا تھا۔ دولت بھی بڑی آتی تھی اور دل بھی اتنا بڑا، میں نے یہ واقعہ بخاری کسی کی روایت ہے کہ کروڑوں روپے آئے ہیں، ہدیہ ہے، ذاتی ہے، سارے دن کو بانٹ دیے ہیں۔ عصر وقت پتہ چلا ہے کہ اپنے روزہ کھولنے کے لیے کھجور بھی گھر میں نہیں ہے، تو خادمہ کو ڈانٹ رہی ہے، اللہ کی بندی پہلے بتانا تھا، میرے ہی پیسے تھے، 20-30 دن روک لیتی ہے کھجوریں، پانی سے کھولو۔ امرا کہتی ہے شام کو ہم نے پانی سے روکا۔ لیکن ہوا یہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت دیکھ کر بانجا صاحب ناراض ہو گئے، عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر امیر مدینہ تھے، مہاجر تھے، خالی گود میں پلے تھے۔ اس نے کہا اماں جی کیا کرتی ہیں، جو آتا ہے بانٹ دیتی ہیں، گھر کے خرچے کے لیے بھی کچھ نہیں روکتی، میں اماں کا ہاتھ پکڑوں گا، میں اماں کو روکوں گا، یہ کیا کرتی ہیں۔ یہ سخاوت کا یہ عالم دیکھ کر بانجے نے کہا میں اماں کا ہاتھ پکڑوں گا، روکوں گا۔ حضرت عائشہ کو کسی نے بتا دیا کہ عبداللہ یہ کہہ رہا ہے۔ اماں جی غصے میں آ گئی، عبداللہ کون ہے مجھے روکنے والا، عبداللہ کون ہے مجھے روکنے والا، اللہ مجھے دیتا ہے، میں اللہ کے بندوں کو دیتا ہوں، یہ کون ہے روکنے والا درمیان میں۔ اتنا غصے میں آئی، فرماتی ہے خدا کی قسم عبداللہ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ بات قسم کی ہو رہی ہے، عبداللہ سے کلام نہیں کروں گا آج کے بعد۔ اس کو جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ میں اماں کا ہاتھ روکوں گا، اور اس سے کہہ دو میرے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مائی غصے میں آ جائے تو پھر مائی کا غصہ ہوتا ہے۔ قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد عبداللہ کو سے کلام نہیں کروں گی، اور عبداللہ کو کہہ دو میرے کمرے کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب عبداللہ صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے، گھر جا نہیں سکتے، ادھر ادھر سے سفارشیں بھیج رہے ہیں، اماں جان معاف کر دو، والے یہ تم نے یہ بات کہی کیسے، اللہ مجھے دیتا ہے، میں اللہ کے بندوں کو دیتا ہوں، تم کون ہو روکنے والے مجھے، تمہیں یہ ہمت کیسے ہوئی کہنے کہ میں اماں کا ہاتھ رکھوں گا، نہیں میں نہیں کلام کرتی۔ کافی دن گزر گئے، سفارشی آ رہی ہے، نہیں مان۔ کسی نے کہا عبداللہ ایک ہی صورت ہے، ایک ہی خاندان ہے مدینہ منورہ میں جس کی بات کو یہ رد نہیں کر سکے گی، ان کو یہ روکیں گے نہیں، اور کوئی نہیں ہے، اماں جی ہیں یہ ایک ہی خاندان ہے، اس خاندان کا کوئی بوڑھا آ گیا تو یہ مانے گی ورنہ نہیں مانے گی۔ وہ کون سا؟ حضرت آمنہ کا خاندان۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال وہی تھے، حضور کے ننہال سے کوئی بابا آ گیا نا تو اس کی بات نہیں لوٹا سکیں گی، باقی کسی کی نہیں مانے گی یہ، اماں جی ہیں۔ اس سے تلاش کیے جی، 2 بابے تلاش کیے، بابے ہوتے ہیں، مسور بن مخرمہ، عبد الرحمن بن الاسود رضی اللہ عنہ، دونوں صحابی ہیں، حضرت آمنہ کے خاندان سے ہیں۔ یہ دونوں بابوں کو پکڑا، اب سفارش کے لیے آئے ہیں، سفارش یہ کرنے اماں جی جانے دیں،
ویسے بھی قسم ٹھیک نہیں ہے. تو عبداللہ بن زبیر پہ پابندی اندر جانے کی، اس کو میرے کمرے جانے کی اجازت نہیں ہے. باہر کھڑے ہیں. عبد الرحمن کہتے ہیں حضرت باہر سے آواز دی، السلام علیکم اما جان، میں فلاں فلاں ہوں. اچھا فرمائیے کیسے آئے ہیں؟ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اندر جگہ ہوتی تھی بات کرنے کی. آ جائیں، ہم 3 آدمی ہیں، آ جاؤ. تینوں آ جائیں، تینوں آ جاؤ. بابا جی نے یہ کہہ کے اجازت گول مول لی عبداللہ کو اندر لے جانے کی. ہم 3 آدمی ہیں، آ جاؤ. تینوں آ جائیں، تینوں آ جاؤ. آئے اور ان سے کہا ہم سفارش کریں گے، تم تو بیٹے ہو. پردہ ہوتا تھا درمیان میں، پردہ اٹھا کے ماؤں کے قدموں میں جا گرنا. ہم سفارش کریں گے، تم منتیں کرنا، ہمارے مان جائیں گے. یہی ہوا. گئے، اماں جی آپ نے قسم اٹھا لی ہے غصے میں، بیٹا آپ کو معاف کر دیں. فرماتی ہیں مجھ پر جب تہمت لگی تھی اس پر اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا اس کی بات پر کہ میرا ہاتھ روکے گا لوگوں کو دینے سے، مجھے روکے گا. یہ مجھے یہ اندر جا کے قدموں میں پڑ گئے. بخاری شریف کی روایت ہے، اماں جی نے ان 2 بابوں کے آنے پر معاف کیا. پھر کہا کہ میں نے قسم اٹھا لی تھی. احساس ہوا کہ قسم میں نے غلط اٹھائی تھی. احساس کی بات ہے نا. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے. اس قسم کے کفارے میں 40 غلام خرید کے آزاد کیے. اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھی. 40. جب بھی واقعے کا ذکر رونے لگے یار مجھ سے کیا ہو گیا ہے، میں نے غلطی کی تھی، مجھے قسم نہیں اٹھانی چاہیے تھی. جب بھی واقعے کا تذکرہ آتا رونے لگ جاتی. تو کہتی میں نے غلطی ہو، غصے میں غلطی ہو گئی تھی، اللہ مجھے معاف کرے. تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ غلط کس کام کی قسم اگر اٹھا لی ہے، ایسے کام کی قسم اگر اٹھا لی ہے کہ کوئی خیر کا کام رک رہا ہے، اللہ پاک نے حضور کی قسم توڑوائی ہے، حضرت صدیق اکبر کی قسم توڑوائی ہے، اور بہت سی قسمیں ٹوٹی ہیں. کہہ کہ توڑو بھائی، یہ قسم خیر کے کام میں رکاوٹ بن رہی ہے. حضرت عائشہ نے بھی قسم اٹھا لی تھی، توڑی، اور ساری زندگی پریشان رہی، پشیمان رہی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. 40 غلام 40 گنا کفارہ ادا کیا ہے. تو قسمیں ہم بھی اٹھا لیتے ہیں، کوئی غلط بات کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے. اور اگر قسم غلط کام کی اٹھا لی ہے، اور کوئی ہماری قسم اگر غلط کسی صحیح کام میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو وہ قسم توڑنی ضروری ہے. اس کا کفارہ دے، قسم توڑے، خیر کا کام قسم کی وجہ سے نہ روکے. باقی بات پھر انشاءاللہ. ملک محمد رفیق صاحب ملک آٹو والوں کی اہلیہ محترمہ انتقال کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مولانا فضل حاجی صاحب کے والد محترم بیمار ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے صحت کی دعا کریں، صحت کاملہ واجرہ عطا فرمائیں. اللہم صل